حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مندرجہ ذیل مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں 13 مرتبہ، سورہ ہود میں 3 مرتبہ، سورہ نساء میں 3 مرتبہ، ابراہیم میں 3 مرتبہ، انبیاء میں 1 مرتبہ، سورہ مائدہ میں 3 مرتبہ، بنی اسرائیل میں 3 مرتبہ، سورہ انعام میں 3 مرتبہ، سورہ کہف میں 2 مرتبہ، فرقان میں 1 مرتبہ، سورہ اعراف میں 21 مرتبہ، سورہ مریم میں 1 مرتبہ، شرح میں 8 مرتبہ، سورہ یونس میں 8 مرتبہ، سورہ طه میں 17 مرتبہ، سورہ نمل میں 3 مرتبہ، سجدہ میں 1 مرتبہ، قصص میں 18 مرتبہ، احزاب میں 2 مرتبہ، صفت میں 2 مرتبہ، مومن میں 4 مرتبہ، زخرف میں 1 مرتبہ، ذریات میں 1 مرتبہ، نزعات میں 1 مرتبہ۔ یعنی قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے 124 مرتبہ ہوئے ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جوانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں پرورش پاتے رہے، نہایت قوی العابشہ اور دلیر جوان نکلے، چہرہ بارو مردانہ وجاہت کا پی کر گفتگو باوقار، سنجیدہ اور متعین مزاج تھے، آنکھوں سے خاص شان چمک اور عظمت عویدہ تھی، شاہی تربیت۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک خاص عظمت اور شان عطا فرمائی تھی۔ جوان ہونے پر انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ ان کی قوم غلام ہے اور ان کی شاہی خاندان سے کوئی قرابت نہیں۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ حاکم قوم بنی اسرائیل پر سخت ظلم و ستم ڈھاتی ہے۔ ان کی اس غلامی اور ذلت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل کڑتا اور خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتے۔ بعض اوقات وہ اپنی قوم کی حمایت بھی کر ڈالتے تھے۔ اس حمایت کا نتیجہ یہ نکلا کہ مصریوں نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے میں کمی کر دی۔ اللہ نے انہیں اپنی خاص رحمت سے نوازا اور جسمانی خوبصورتی، طاقت و قوت کے علاوہ علم حکمت سے نوازا۔ سن بلوغت تک پہنچ کر ان میں قوت فیصلہ، علم و نظر بھی کمال درجہ تک پہنچ گئے۔ وہ روحانی اور جسمانی دونوں طرح عروج کمال حاصل کر گئے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جس کا یہ ترجمہ ہے کہ جب موسیٰ پہنچا اپنے زور پر تو بخشا ہم نے اس کو قوت والے فیصلہ، اور اس طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سورہ قصص 28 آیت نمبر 14 میں۔